ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. تو ماشاء اللہ کل بات چل رہی تھی کیا ہم پریشان خیالات، کیا آپ کو خیالات پریشان کرتے ہیں؟ اس پر بات تھی کہ خیالات پریشان کرتے ہیں. تو وساوس دو قسم کے ہیں، تین قسم کے وساوس بتائے. ایک وساوس تو عقائد کے بارے میں، یعنی خدا کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، یہ عقائد ہے. ایک وساوس تو اس پر آتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا، فرمائے تو عین ایمان ہے. ایک وساوس گناہ کے بارے میں ہوتے ہیں کہ انسان یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، بہت سارے وساوس آتے ہیں. تو فرمایا جب تک اس وساوس پر عمل نہ کرے تب تک اس وساوس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں، سب معاف ہے. ہاں. اور تیسری قسم کے وساوس وہ ہے جو گناہ کے نہیں ہیں، مباح ہے، حلال چیز کے ہے. سمجھے نا؟ عبادتوں میں آتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے بارے میں سوچتا ہے. مستورات ہوتی ہے تو گھر میں کیا بنانا ہے، کیا مہمان آنے والے ہیں تو مہمان کے بارے میں سوچتے ہیں نماز کے اندر. تو یہ خیالات ہیں. تو فرمایا دیکھو اگر آ جائے تو معاف ہے، لانا نہیں ہے. تو یہ خیالات یعنی ایک وساوس مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہ عبادتوں میں زیادہ تر آتے ہیں. تو عبادتوں میں لایا نہ جائے، اگر آ گئے تو اس کو نکال دیا جائے. تو اس پر بات چل رہی تھی. اور خیالت اور وساوس بھی جو آ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک تو تواضع باقی رہے اور ہمارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر باقی رہے. اگر وساوس بالکل نہ ہو اور ہماری عبادت خالص دھیان والی ہو تو کیا ہوگا، ہمارے اندر تکبر آ جائے گا. اس پر بات چل رہی تھی کل. نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجر و ثواب. دیکھو نیکی اور گناہ اس کے ارادے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. نیکی کا ارادہ کیا نہیں کیا تو بھی اجر، گناہ کا ارادہ کیا نہیں کیا تو بھی اجر. جی بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہے، دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرما دیا، گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ گناہ کر لوں، البتہ عزم اور پختہ ارادے کی حد تک نہیں پہنچا. کون ہے؟ عزم اور پختہ ارادے تک نہیں پہنچا تو کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں. گناہ کا وسوسہ آیا، گناہ کے بارے میں خیالات بھی آیا، اس کا شوق بھی پیدا ہوا، ارادہ بھی پیدا ہوا، لیکن اس پہ پکا ارادہ نہیں کیا تھا اور اس گناہ تک نہیں پہنچا، ارادے تک ہی تھا، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس پر عمل نہیں کیا تو انشاءاللہ گناہ نہ کرنے پر اجر و ثواب ملے گا. دیکھو گناہ نہ کرنے پر اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ.
تو یہ ہے گناہ نہ کرنے پر بھی اجر ثواب. تو ارادہ ہوا نا تو بچ گیا تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. کیونکہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. یہ تو گناہ کے بارے میں ہوا. اور نیکی کے بارے میں یہ اصول مقرر فرمایا کہ اگر کسی نیکی کے بارے میں خیال آیا اور ارادہ کیا کہ فلاں نیکی کر لوں، اگرچہ اس نیکی کا پختہ ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف ارادے پر اور نیکی نہیں کر سکا لیکن ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں ارادہ کرنے پر. اس لیے کہتے ہیں نیتیں اچھی رکھو، نیتیں اچھی رکھو. مثلا یہ ارادہ کیا کر مجھے مال مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال صدقہ کروں گا تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. یا مثلا یہ ارادہ کر لیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آئے گی تو اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گا، تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہداء میں شمار فرماتے ہیں. جی یعنی اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں ہی میں شمار فرمائیں گے چاہے بستر پر اس کو موت آئی ہو. دیکھو ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی اجر و ثواب ملتا ہے. تو گناہ کے نیکی کے ارادے پر نیکی نہ کیا تو بھی اجر و ثواب، گناہ کے ارادے پر گناہ سے بچ گیا تو بھی اجر و ثواب. بہرحال نیکی کے بارے میں قانون یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مواخذہ نہیں فرماتے. یہ رحمت کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اگر گناہ کا ارادہ کرنے پر پکڑ ہوتی تو ہم سب پکڑے جاتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا. کیوں؟ کون سا انسان ہے اس کو گناہ کے ارادے تو ہوتے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی تو رحمت کی کہ تمہارے اس ارادے پر پکڑ نہیں ہے جب تک کہ اس کا پکا ارادہ نہیں کیا ہے. اس پر تم نے اپنے آپ کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تو پکڑ نہیں. تو خیالات کی بہترین مثال، بہرحال گناہوں کے پختہ ارادہ کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن گناہوں کے جو وساوس اور خیالات آ رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے. ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے. حضرت کہتے ہیں اپنے کام میں لگا رہے. دیکھو ان خیالات کی پرواہ نہ کرے اور اپنے کام میں لگا رہے. لگا رہنا یہی اصل ہے. انسان اس خیالات کو اندر گم ہو جاتا ہے، اس پر 2 گھنٹے سوچنا لگتا ہے. نہیں، سوچنا ہی نہیں، اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنے کام کو نہ چھوڑے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال ایسی ہے، ان خیالات کی مثال سے بتاتے ہیں، خیالات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کو سربراہ وقت اور بادشاہ نے دعوت دی. ایک شخص کو ایک بڑے لوگ کو بادشاہ نے دعوت دی. اب کوئی شخص اس کا دامن گھسیٹتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو روک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں. اب بتائیے کیا یہ شخص ان راستہ روکنے والوں سے الجھنا شروع کر دے گا یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر یہ شخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجھ گیا تو یہ شخص بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں پہنچ سکے گا. لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوقوف لوگ ہیں، میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، مجھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کا اعزاز اور شرف حاصل کرنا ہے، تو وہ شخص ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا. جی تو دیکھو ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو رکاوٹیں تو آتی ہے، لیکن ہم رکاوٹوں پر دھیان نہیں دیتے، کام میں لگے رہتے ہیں، رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی. ایک انسان دین کی محنت کرے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ لوگ تانا دینے والے آئیں گے، وہ آ گیا ملا بننے. کوئی عورت ہوگی تو کہتے وہ بڑے پردے والے آ گئے، بڑی آپا بن گئی، یہ تانا دے.
تو کیا ہم اس کا جواب دینے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، کوئی دین کا کام کرے، تم تو ایسے ہو، تو ہمارے پاس آ جاتے ہو، جاؤ غیروں میں جا کر دعوت دو، اور ہمارے پاس آ گئے، ہم سب جانتے ہیں. طرح طرح کی ایک مثال ہے. تو ہم جو اس طریقے سے جب تھوڑی سی دن کی محنت کرتے ہیں تو لوگ تانا دیتے. تو ہم کبھی بھی ان کے جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اپنا کام کیا چلے گئے بس. کیوں کہ جواب دینے جائیں گے تو الجھ جائیں گے، اور اپنا کام کر دیا چلے گئے تو ایک نہ ایک دن یہ سارے بولنے والے بند ہو جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں اپنے کام میں لگے رہو، الجھنا نہیں. اور دوسری بات ہے، خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات کا لانا گناہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط میں لکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط میں لکھا کہ حضرت، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ میری نماز تو کچھ بھی نہیں. یہ سب کا سوال ہے. تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ خیالات کا آنا گناہ نہیں، خیالات کا لانا گناہ ہے. یعنی اگر وہ خیالات خود بخود آ رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، نماز قبول ہو گئی. ہاں، جان بوجھ کر ارادہ کر کے، اور ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے الحمدللہ، جان بوجھ کر ارادہ کر کے دل میں خیالات لا رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. تو جان بوجھ کر تو کوئی نہیں لاتا، بھول سے ہی آ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، خیالات کا علاج کیا ہے؟ خیالات تو آتے ہیں، اس کا علاج بتا رہے. خیالات اور وساوس کا علاج ہی یہ ہے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ مت کرو. بس خیالات نہ آوے. یاد رکھنا، بہت سے لوگ بیچارے اس میں ہیں کہ مجھے خیالات کیوں آتے ہیں، نہیں آنا چاہیے، یہ بھول جاؤ. اس لیے خیالات نہ آوے اس کی محنت نہیں کرنی ہے، خیالات کے پر دھیان نہیں دینا، اس کی محنت کرو. یہ بات جملے کو سمجھے. خیالات نہ آئے تو یہ محنت کبھی نہیں کر سکیں گے، اور اس محنت کے پیچھے تم جو بھی لگاؤں گے وہ تمہارے لیے پریشانی کا ہی ذریعہ بنے گا. بس خیالات پر دھیان مت دو تو خود بخود خیالات آنا بند ہو جائیں گے. یہ ہے خیالات ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے سسٹم میں رکھی ہے کہ آ جاتے ہیں. کہیں بدگمانی کے خیالات، کبھی گناہ کے خیالات، کبھی حسد کے خیالات، کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کے خیالات، کبھی کسی سے دشمنی لینے کے خیالات. تو یہ خیالات آتے رہیں گے. اب یہ ہے کہ اس کو دھیان نہیں دینا، وہ آیا نکال دیا، وہ بار بار ٹچ کرے گا، پوائنٹ دے گا، الارم دے گا، لیکن ہمیں نکالتے رہیں گے تو خود بخود نکل جائیں. اور مراقبہ کرنے سے، جو مراقبے کی اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ یہ خیالات مراقبے میں آئیں گے. جو بھول گئے ہیں وہ بھی، لیکن اس کے بعد وہ نکلتے جائیں گے یہاں تک کہ دل ہمارا پاک اور صاف ہو جائے گا. تو ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ مت کرو. جب توجہ نہیں کرو گے تو انشاءاللہ یہ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے. بس اپنا کام کیے جاؤ کہ جب نماز کی نیت باندھو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ اور ملفوظات میں نقطہ واضح کیا کہ نماز بذات خود مطلوب ہے، لہذا غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز کی ناقدری مت کرو. نماز اکثر یہ سوال کرتے ہیں، نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا، یا پہلے نماز میں بہت لطف اور بہت مزہ آتا تھا. بعض لوگ کہتے پہلے بہت آتا تھا، اب چلا گیا، اور اب وہ لطف آنا بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ سوالات سب کے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی، یہ نماز اس لیے فرض نہیں کی گئی کہ اس میں تمہیں مزہ اور لطف آیا کرے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک طریقہ ہے. اب اگر نماز میں مزہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر مزہ نہ آئے تو اس کی وجہ سے نماز کی فضیلت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. یاد رکھیں، نماز کی فضیلت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی.
اگر تم نماز کے ارکان، اس کے شرائط، اس کے آداب پورے طور پر بجا لا رہے ہو اور سنت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہو تو پھر ساری عمر بھی اگر مزہ نہ آئے، ساری عمر بھی اگر مزہ نہ آئے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. اگر نماز میں مزہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اور اگر مزہ نہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کی ناقدری نہیں کرنی ہے. پتہ نہیں مجھے تو نماز میں پھر ابھی تو جی نہیں لگتا ہے. بعضوں کو پھر نماز پڑھنے کا جی نہیں ہوتا، اور نماز میں سستی لگتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو وہ لیٹ کرتے ہیں، پھر آخر میں پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں. تو یہ بات دھیان رکھے، اپنا نماز اپنے وقت پر اور پڑھنے کی کوشش کرے اور خشوع خضوع کی محنت کرے. نہیں رہا ہے دھیان تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت کہ دل نہ لگنے کے باوجود بھی نماز تو پڑھنا. بلکہ اگر نماز میں مزہ نہیں آیا اور نماز پڑھنے میں مشقت محسوس ہوئی لیکن اس کے باوجود تم نے نماز پڑھی تو اس پر تمہارے لیے زیادہ ثواب لکھا جائے گا. لو، جی نہیں لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، مشقت محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اگر نماز پڑھی تو زیادہ ثواب لکھا جائے گا. لو، کیسی عجیب بات. اس لیے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا بلکہ نفس شرارت کر رہا تھا، لیکن تم نے زبردستی اللہ کی عبادت کے خاطر، اس کی اطاعت کے خاطر نفس پر جبر کر کے نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ اس نماز پر تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. وہ مشقت کی وجہ سے چھوڑنے کو جی چاہ رہا تھا، چھوڑا نہیں، کر لیا تو اس پر زیادہ اجر ہے. چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ. کون ہے بھائی یہ؟ چنانچہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو، یہ جملہ یاد رکھے، کہ جس شخص کو ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آئے لیکن پھر بھی نماز پڑھتا رہے تو نماز کو چھوڑے نہیں. میں اس کو دو باتوں کی مبارکباد دیتا ہوں. میں اس کو دو باتوں کی مبارکباد دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک اس بات کی کہ جب اس کو نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن اس کے باوجود نماز پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اور دوسرا اس پر کہ اگر اس کو نماز میں مزہ آتا تو یہ شبہ ہوتا کہ شاید نفس کے مزے کے خاطر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب نماز میں مزہ آیا ہی نہیں تو اب یہ شائبہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ مزے کے لیے پڑھ رہا ہے بلکہ حکم پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. ختم ہو گیا. لہذا معلوم ہوا کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اس فکر میں مت پڑھو کہ مزہ آیا یا نہیں، لطف آیا یا نہیں، اس کے فکر میں نہیں پڑھنا، عمل کو کرنا. تو ایک تو نماز پڑھتا رہا تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اس کی گارنٹی دیتا ہوں. اور دوسرا یہ اخلاص والی نماز گنی جائے گی، اس میں کوئی شابہ ہی نہیں. یہ ہے. تو ایسے خالی نماز نہیں، ہر وہ عمل دین کا جو بھی کام ہو جو مشقت سے کیا جائے، مزہ نہیں آ رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ذکر کرنے میں، مراقبہ کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، تو وہ مزہ نہ آنے پر بھی بیٹھے تو اس پر زیادہ اجر ہے اور اس میں زیادہ جلدی اصلاح ہوگی. مزہ آنے پر بیٹھے ہیں تو مزے کے لیے بیٹھ رہے ہو، اصلاح کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہر وہ عمل جہاں کسی کو معاف کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نہیں اس کو تو معاف نہیں کر، اس نے بہت مجھے ستایا، تو مزہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر معاف کر دوں گے تو یہ اخلاص کی علامت ہے اور اجر بھی بڑھ جائے گا. ایک تو معاف کرنا اس لیے ہے کہ یار یہ بڑا طاقت والا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بدلہ لے لے گا بعد میں، چلو میں معاف کر دیتا ہوں. تو اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف تو کیا ہے لیکن اس نے ڈر کے معاف کیا ہے، اس میں اخلاص اتنا زیادہ نہیں. یا کوئی لالچ آ گئی تو معاف کیا ہے.
اور یہ آدمی جس کو معاف کرنا ہی نہیں، بولے نہیں تو اس کے اندر کوئی اغراض نہیں ہے. اب اگر یہ کرے گا تو اس کو اجر بھی زیادہ اور اخلاص بھی ہے. اللہ اکبر. تو لوگ خطوط میں لکھتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی، دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے. اور اب یہ حال ہے کہ اب لطف جاتا رہا، وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے مردود بنا دیا ہو؟ یہ میسج آتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے مردود بنا دیا ہو؟ خوب سمجھ لے کہ یہ ساری کیفیات جو غیر اختیاری ہے، جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے، مزہ آیا یا نہیں یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. مزہ آنا اور لطف آنا اور نہ آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اور انسان اس کا مکلف بھی نہیں، اس لیے کہ انسان تو عمل کا مکلف ہے. عمل کر لے، مزہ کا مکلف نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عمل کیا یا نہیں، اور اگر عمل کیا تو دیکھنا یہ کہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کیا یا نہیں. اگر اس طرح عمل کر لیا تو چاہے کوئی کیفیت حاصل ہوئی یا نہیں، مگر اس کا وعدہ عہدہ پورا ہو گئے اور تمہارا وہ عمل مقبول ہو گیا. تمہارا وہ عمل مقبول ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ ساری کیفیات آنی جانی ہیں. نہ ان پر عمل کی قبولیت موقوف ہے اور نہ ہی ان پر نجات موقوف ہے. عمل کے کرنے پر قبولیت اور نجات ہے، عمل کے مزہ پر قبولیت اور نجات نہیں. یاد رکھیے، اس لیے عمل کو کرنا ہے. بہت سے لوگ مزہ کی وجہ سے عمل چھوڑ دیتے. تو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، ذکر چھوڑ دیا. قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا، وہ چھوڑ دیا. کسی کی خدمت کر رہے تھے، وہ خدمت جس کی کر رہے تھے وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مزہ نہیں آیا، چھوڑ دیا. ماں باپ کی خدمت کر رہے تھے اور ماں باپ ظاہر بات ہے بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈانٹا، پسند نہیں کیا، برا بھلا کہہ دیا تو ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے چھوڑ دی کہ مزہ نہیں آ رہا ہے. اور ماں باپ ہر وقت دعائیں دیتے رہے، بہت اچھا بہت اچھا. تو اب جو خدمت کر رہے ہیں تو یہ مزہ کے لیے کر رہے نہیں. تمہیں خدمت کرنی ہے چاہے سامنے والے تعریف کرے یا سامنے والے تعریف نہ کرے، ہمیں تو اللہ کے لیے خدمت کرتے جانا. تو یہ ہے. تو بہت ساری عبادتیں ہم مزے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ تبلیغ کا کام چھوڑ دیتے. کیوں؟ مزہ نہیں آ رہا ہے. پہلے بہت فائدہ ہوتا تھا، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ارے عمل اچھا ہے، عمل میں لگے رہوں گے تو نفس اور شیطان کے شرور سے حفاظت ہوگی. کرنے والے جو بھی ہو ہمیں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو عمل کو دیکھ کر، یہ کام کو دیکھ کر کہ نبوت والا کام ہے، اس کی وجہ سے اس میں لگنا ہے. تو یہ ہے کہ تمہارا وہ عمل تو مقبول ہو گیا. وجہ یہ کہ ساری کیفیت آنی جانی ہے، نہ ان پر عمل کی قبولیت موقوف ہے نہ ہی ان پر نجات موقوف ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو. بس عمل کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. کیفیات نہ مقصود ہے نہ اختیار میں ہے. یعنی ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں، کوئی قبولیت نظر آ نہیں رہی ہے، کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں تو ویسے بھی ذلیل کیا جا رہا ہے. حالانکہ پہلے تو ہم گناہوں میں مبتلا تھے، اب تو ہم عمل کرنے والے بن گئے. تو اب تو اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے، مخلوق کے اندر ہماری عزت ہونی چاہیے. بلکہ گناہوں میں جب تھے اس وقت اچھی کیفیت تھی، اب تو نیکی میں آنے کے بعد کیفیت بہت بری ہو رہی ہے. یہ سارے وساوس آئیں گے. تو اس پر جواب سنو. جو لوگ حج یا عمرہ پر حرمین شریفین جاتے ہیں، عام طور سے ان پر مختلف کیفیت طاری ہوتی ہے. مثلا یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی رونا.
یا ہنسی آ جاتی ہے یا کوئی دوسری کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور جب ملتزم پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی رونا آتا ہے اور گریہ طاری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کیفیت غیر اختیاری ہے، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی. اگر حاصل ہو جائے، اگر یہ کیفیت یعنی رونا دھونا حاصل ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ نہ ہو، حاصل نہ ہو، تو اس پر گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. تو اس پر گھبرانا اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے، وہاں تو ہمارا دل پتھر ہو گیا، رونا ہی نہیں آیا. بیچارے بہت سے لوگ کہتے ارے گھر پہ تھے تو بہت رونا آتا، بیت اللہ میں گئے ہم نے تو پہلی نظر پڑی کوئی رونا ہی نہیں آیا، طواف کیا، زمزم پیا، صفا مرا صحیح، کوئی رونا ہی نہیں آیا. پتہ نہیں میرا دل تو اتنا سخت ہو گیا، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. اب لو، یعنی بڑا مال خرچ کر کے گئے حرمین شریفین بیت اللہ میں، اور وہاں بھی جو رونا نہ آیا تو بہت بری بات ہو گئی نا. لوگ بری بات اس کو گنتے. یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے، وہاں تو ہمارا دل پتھر ہو گیا، نہ تو ہمیں رونا آیا، نہ ہم پر گریہ طاری ہوئی، نہ آنسو نکلے، نہ ہی کوئی کیفیت، کوئی اور کیفیت طاری ہوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودیت غالب ہو گئی. کیا ہوا؟ مردود ہو گئے. پتہ نہیں اللہ نے تو ہمیں قبول کیا ہی نہیں، قبول کیا ہوتا تو رونا تو آتا. اللہ اللہ، یہ سب کے سوالات ہیں. یاد رکھو مردودیت نہیں ہوئی ہے، اور ہم پر کیا کہتے ہیں، مردودیت غالب ہو گئی، ہم پر شیطانی اثرات غالب آ گئے وغیرہ وغیرہ، سب وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں، اندر 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 وہ کوڑتے جا رہے ہوتے ہیں. حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، واپس آ گئے، لیکن ایک کیفیت بولے تو کس کو بولے، بس رو رہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ میری مردودیت ختم کر دے، میرے اندر سے شیاطین اثرات ختم کر دے، پتہ نہیں میرے کیا ہو گیا. تو یاد رکھیے اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بنیاد پر راندے درگاہ نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ تمہیں رونے نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دربار سے دور کر دیں گے. نہیں کریں گے. کہ تمہیں غیر اختیاری طور پر رونا کیوں نہیں آیا، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے رونا آ جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں وہ اس کو رونا آتا ہے. اور بعضوں کی طبیعت بات بات پہ رونا آ جاتا ہے، اور بعضوں کی طبیعت بڑے بڑے پریشانیاں ہوتی ہے تو رونا نہیں آتا ہے. تو کیا یہ دل کی سختی کی علامت ہے اور اس کے دل کی نرم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ ان کی طبیعت ہے کہ ان کو بات باتوں میں رونا آ جاتا ہے. اور اس کی طبیعت ہے کہ بہت سارے پریشانی آئی لیکن رونا نہیں آیا. تو رونا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سخت نہیں، دل نرم ہے. اس کا بھی دل نرم ہے، لیکن وہ رونے والی کیفیت ایک غیر اختیاری ہے. ہاں، تو آج کل جس کا رونا آئے تو کہتے اس کا دل نرم، جس کو رونا نہ آئے تو کہتے اس کا دل سخت ہے. نہیں، ایسا نہیں. تو اور نہ اس بات پر گرفت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کریں گے، بشرط یہ کہ عمل صحیح ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یاد رکھو عمرہ صحیح اصول کے ساتھ، صحیح مسائل کے ساتھ اگر کیا ہے، رونا نہیں آیا، کوئی بات نہیں. یہ شرط ہے کہ عمل کو صحیح کرے. پھر رونا اگر عمل صحیح کر دیا، پھر رونا آئے یا نہ آئے، کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حج اور وہ عمرہ مقبول اور مجیب اجر ہے. بہت سے لوگوں کو رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہائے ہائے یہ رمضان کے مہینے میں تو بالکل رونا نہیں آیا، پتہ نہیں میری کیا کیفیت ہوئی، میرا رمضان اچھا نہیں گزرا. بہت سارے یہ سوالات آتے ہیں. تو یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھر آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، بولے کوئی راتوں میں تو ہم جاگے عبادتیں کی لیکن رونا ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہم مردود ہو گئے. یہ سب وساوس ہے. ایک
بات کا تو یاد رکھے لیلۃ القدر میں صرف اتنا بتایا کہ اس رات میں اپنے طاقت کے مطابق عبادت کر کے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، رونا آیا نہ آیا، بس گناہ سے بچ لو، یہ ضروری، گناہ سے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو اس لیلۃ القدر کی فضیلت مل گئی جی۔ اس لیے اس بارے میں بہت لوگ اندر سے اتنے پریشان ہیں کہ کہہ ہی نہیں پاتے کسی کو، اس لیے میں اس کو صاف صاف اور بار بار بول رہا ہوں کہ سمجھو کہ اس پر نہیں جانا ہے، یہ نفس اور شیطان ہمیں اس وسوسوں سے اللہ سے اور دور کر رہا ہے، عمل سے اور دور کر رہا ہے، نا امیدی میں لے جا رہا ہے، اس لیے امید رکھیں، بس عمل سنت کے مطابق ہو صحیح طریقے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیفیات کا مدار نہیں بلکہ عمل پر مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت عمل پر ہے، قبولیت ان کیفیتوں پر نہیں ہے۔ کیفیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیفیات پر مدار نہیں بلکہ عمل پر مدار ہے۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جاؤں گے۔ یعنی اگر صراط مستقیم پر تمہارا قدم ہے، سیدھے راستے کی طرف جی، تو صراط مستقیم پر تمہارا قدم ہے تو دل پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، چاہے خیالات اور وسوسے کسی طرح کے آ رہے ہو، کیفیت طاری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، چاہے لذت آ رہی ہو یا نہ آ رہی جی، گناہ سے بچ رہا ہو اور جو عمل ہو نبی کے طریقے کے مطابق ہو رہے، بس وہ قبول ہے، 100% قبول ہے۔ رونا، مزہ آنا، اچھا لگنا یہ بالکل ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، بلکہ جو عمل مقبول ہوتا ہے اس میں تو اچھا لگتا بھی نہیں ہے۔ جس عمل میں اغراض ہوتی ہے، اخلاص کم ہوتا ہے، وہ لگتا ہے کہ ہاں یہ میں نے بہت اچھا عمل کیا۔ تو یاد رکھے ایسے ہر اصول نہیں ہے، کبھی کبھی اچھا بھی لگا اور اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن جس میں اچھا نہ لگا اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہماری نجات عمل کے کرنے پر ہے، ہماری نجات کیفیات کے طاری ہونے پر، مزہ آنے پر، اچھا لگنے پر، رونے آنے پر نہیں ہے۔ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، ایک دن فرمانے لگے کہ ایک شخص ریٹائر زندگی گزار رہا تھا، ریٹائرڈ تھا، کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، سمجھے نا، ہے ریٹائرڈ یعنی کام کر کے اور سب کچھ اس کا پیسے سب کچھ تھا، زندگی بھی، تو فرمایا ایک آدمی کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، بینک بیلنس بھی موجود ہے، اچھا مکان بھی ہے، معاش کی اور دنیا کمانے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، سب کچھ، خادم ہے، حشم خادم سب کچھ ہے، نہ اس کو ملازمت پر جانا ہے، نہ اس کو تجارت کرنی ہے، نہ کوئی نگرانی رکھنی ہے، نہ دکان کھولنی ہے، اس کا معمول یہ ہے۔ اب دیکھو ایسا شخص جو انسان ہر طریقے سے فارغ ہے، اس کا معمول ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کی اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا، مسجد میں پہنچ کر بہت اطمینان سے اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر تحیت المسجد کی 2 رکعت ادا کی، پھر سنت ادا کی، پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا، ذکر کرتا رہا، جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اس کا دل اور دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہے، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی مزہ آ رہا ہے، اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی، پھر بعد کی سنت ادا کی، پھر اطمینان سے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس گھر آ گیا اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور کب مسجد جاؤ۔ ایک آدمی تو یہ ہے، یہ بات کو دھیان، تو ایک آدمی تو اس طرح کا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، مسجد میں جلدی چلا جاتا ہے،
खुशू खुजू के साथ, अच्छा वुजू सब कुछ करता है। और एक आदमी जरा देखो, उसके मुकाबले में दूसरा आदमी ठेला लगाने वाले की नमाज, ठेला लगा यानी वो हाथ गाड़ी लेकर जो चलते हैं वो, या रोड पर जो बेचारे कुछ न कुछ ठेला लगा देते हैं बिछाकर, जो बेचने वाले होते हैं, तो वो दूसरा शख्स बीवी बच्चों वाला है, उसके ऊपर 1000 तरह की जिम्मेदारियां हैं और हुकूक है। उन हुकूक की अदायगी के लिए और अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए वो ठेला लगाता है और आवाज लगा लगा कर सामान फरोख्त करता है, ले लो करके। और अब लोग उसके ठेले के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, सामान खरीद रहे हैं। इतने में अजान हो गई। अब वो जल्दी जल्दी लोगों को निपटाने की कोशिश कर रहा है। हत्ता कि जमात का वक्त आ गया तो उसने जल्दी से अपना ठेला एक तरफ किया, उसके ऊपर कपड़ा डाला, भागते हुए मस्जिद में पहुंचा, जल्दी जल्दी वुजू किया, जाकर इमाम के पीछे खड़ा हो गया, जल्दी से नियत मान ली। अब उसका दिल कहीं और दिमाग कहीं, क्योंकि अब ऐसे आदमी का दिल तो जाहिर बात अपने ठेले के ऊपर लगा होगा, दिमाग कहीं है, ठेले की फिक्र लगी हुई है और ग्राहकों की फिक्र लगी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो गया, जमात से नमाज अदा की, फिर सुन्नत अदा की और जल्दी से जाकर दोबारा फिर ठेला लगाकर खड़ा हो गया। ये एक दूसरा आदमी। तो पहला आदमी कैसा है और दूसरा आदमी कैसा? अब सुनो जरा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पहला आदमी कितना खुश नसीब है और दूसरा आदमी कितना बदनसीब है कि जिसको जल्दी जल्दी में आता है, जल्दी जल्दी वुजू करता है। लेकिन याद रखो, ये तो हमारा दिमाग कहता है। हमारे हजरत क्या कहते हैं? किस नमाज में रूहानियत ज्यादा है बताओ? हम तो यही कहेंगे पहले वाले की। फिर फरमाया कि बताओ उन दोनों में से किसकी नमाज रूहानियत से ज्यादा करीब है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि पहले शख्स की नमाज में रूहानियत ज्यादा है, इसलिए कि वो अजान के वक्त घर से निकला, मस्जिद में आकर इत्मीनान से वुजू किया, तहियतुल मस्जिद पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, इत्मीनान और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा की। लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक इस दूसरे आदमी की नमाज रूहानियत के ज्यादा करीब है। अब हमारी अक्ल परेशान हो जाएगी। इस दूसरे आदमी की नमाज रूहानियत से ज्यादा करीब है, अगरचे उसने हवास बाख्तगी की हालत में नमाज पढ़ी है, ध्यान नहीं है उसका। वजह उसकी यह है, क्यों इसकी नमाज ज्यादा रूहानियत से करीब क्यों? वजह यह है कि पहले शख्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी और उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपने आप को हर जिम्मेदारी से फारिग कर लिया था, फुर्सत में बैठा हुआ था। उसके नतीजे में उसको नमाज में बहुत लज्जत भी आ रही थी, मजा भी आ रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि कोई फिक्र जिम्मेदारी तो है ही नहीं, फुर्सतिया बैठा हुआ है और नमाज खुशू खुशू से पढ़े, उसमें क्या कमाल किया। लेकिन एक दूसरा शख्स अपना ठेला छोड़कर, ये कुर्बानी इसकी ज्यादा है कि उसको फिक्र लगी हुई है, रास्ते में सामान पड़ा हुआ है, नमाज का वक्त हुआ फिर भी उसको छोड़कर वो आ रहा है, तो कुर्बानी इसकी ज्यादा है, उसकी कुर्बानी ज्यादा नहीं है। तो ये कुर्बानी वाली नमाज है और वो फुर्सत वाली नमाज है, तो कुर्बानी वाली नमाज का अजर बढ़ गया बावजूद ये कि उसमें कोई खुशू खुजू नहीं है। कि अपना ठेला छोड़कर है, जिस ठेले पर उसकी अपनी मईशत, उसके घर वालों की मईशत मौकूफ है, जो सारा सामान उधर है, चोरी होने का खतरा है। लेकिन जब अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया तो वो ठेला उसको अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होने से गाफिल नहीं कर सका। किसी को बोल दिया भाई देखना मैं नमाज पढ़कर आता हूं, हालांकि अगर वो सामान चोरी हो जाए तो उसका गोया सारा घर का सामान ही चोरी हो गया, क्योंकि अब कैसे बेचारा अपना घर चलाएगा। तो ऐसा शख्स भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ता, नमाज के लिए गया है तो इस ठेले को छोड़कर जमात में आकर खड़ा हो गया, नमाज अदा कर ली। उस शख्स का अमल ज्यादा मशक्कत वाला, ज्यादा मकबूल और ज्यादा मुजीब अजर है, क्योंकि कुर्बानी उसकी ज्यादा है। अगरचे उसके ऊपर कैफियत तारी नहीं हुई, न उसको लज्जत आई, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसके अजर और सवाब में कमी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोनों की नमाज है, नमाज तो दोनों ने पढ़ी, ठेले वाले ने भी पढ़ी, उसने भी पढ़ी, लेकिन इसकी कुर्बानी वाली है, क्योंकि जी चाहता था कि न पढ़ू,
چھوڑ دوں, مؤخر کروں, کیا ہوگا میرے سامان کا, اللہ پر بھروسہ کر کے اس نے پڑھی تو اس کی قربت. اور وہ تو فارغ تھا, بینک بیلنس موجود ہے, آرام سے فرصت میں آیا, خوشی خوشی کے ساتھ پڑھا, تو اس کا کیا کمال. اس کو اجر کم ملے گا, اس کو اجر زیادہ ملے گا اس کی مشقت کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس لیے مایوس مت ہو جاؤ. آج کل لوگ عام طور پر غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. غیر اختیاری آج کل لوگ سبھی میرے وسوسے کیسے دور ہو جائے, بھائی اس کے پیچھے مت پڑو, دھیان مت دو, اپنا کام کرتے رہو. تو غیر اختیاری امور کے پیچھے بس مزہ کیسے آ جائے, ہمیں اچھا کیسے لگے, اس کے پیچھے آج کل لوگ اس کے لیے وظیفہ مانگتے ہیں. غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں, اور پھر مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر شیطان وہ عمل چھوڑا دیتا ہے. شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تیری نماز کسی قابل نہیں ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ, اس گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک انسان کہیں دینی محنت کر رہا ہے, اپنی مسجد والی جماعت میں بیٹھ کر اپنے علاقے میں جماعت لے کر جائے, لیکن لوگ دین پر آ ہی نہیں رہے, لوگ نمازی بن ہی نہیں رہے, کوئی ایک ساتھ دینے کو تیار نہیں, مایوس ہو جاتا ہے. بولے یار چھوڑ دو, نہیں تم اپنا کام کر, تمہیں کام کرنے کا حکم تھا, کر رہے ہو, جو بھی ہو رہا ہے کرتے رہو, اس پر اجر زیادہ ہے. تو اس طرح گمراہی میں پھر مبتلا کر دیتا ہے. نماز تو نماز چھوڑا دیتا ہے, دینی دوسری محنت ہو تو وہ چھوڑا دیتا ہے, مدرسہ پڑھاتا ہو تو وہ چھوڑا دیتا ہے. بولے دیکھو کوئی فائدہ ہی نہیں, بچے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نہیں, اس لیے غیر اختیاری امور کے پیچھے مت پڑو. نماز پڑھنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, بس اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی فکر کرو, اور اپنی طرف سے دھیان نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہو. اس کے بعد اگر کیفیت طاری ہو یا نہ ہو, نماز لذت آئے یا نہ آئے, اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز مقبول ہے. بہرحال اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وسوسے سے ایمان کی علامت ہے. یہ وسوسہ یہ ایمان کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دل میں وسوسے کے آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا. وسوسے آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے وہ ایک ان دونوں حدیثوں میں امور غیر اختیار پر مواخذہ نہ ہونا مذکور ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان حدیثوں میں وساوس پر مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے. وساوس پر خوش ہونا چاہیے, غم نہیں کرنا چاہیے. وساوس پر, کیونکہ یہ حدیث جو تھی نا, تو یعنی اگر دل میں وسوسے آ رہے ہیں مگر ان وسوسوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ان وسوسوں پر خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ وسوسے تمہارے ایمان کی علامت ہے. کسی کافر کے دل میں وسوسے نہیں آتے بلکہ صاحب ایمان کے دل میں وسوسے آتے ہیں, اس لیے تم ان پر خوش ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا کہ ان وسوسوں سے نجات کی یہی تدبیر ہے کہ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو. ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان کو مومن کی خوشی گوارا نہیں ہے. شیطان کو مومن کی خوشی گوارا نہیں. تم وسوسوں پر خوش ہو جاؤ گے تو شیطان وسوسہ نہیں لائے گا. کیوں کہ مومن کی خوشی گوارا نہیں ہے. جب شیطان مومن کو وساوس پر خوش ہوتا ہوا دیکھے گا تو وسوسہ ڈالنا ہی چھوڑ دے گا. چلو آج کے بعد سب عمل کریں گے. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وسوسہ وہ ہے جو خود بخود دل میں آ جائے, لیکن اپنی طرف سے سوچ کر وسوسہ لانا یا گناہ کا تصور کرنا یا گناہ کا ارادہ دل میں لانا یہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ خود ایک عمل ہے, اور یہ عمل بکثرت خود گناہ ہوتا ہے. لہذا اپنی طرف سے سوچ کر قصدن اور ارادہ کر کے وسوسہ نہ لائے, اور جو وسوسہ خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے. خیالات سے بچنے کا دوسرا علاج, اور یہ خیالات اور وسوسے سے ایک علاج تو ہے اس خیالات کی طرف دھیان ہی مت دو. دوسرا علاج کہ جو انسان قصد اور ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے اس سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو اس وقت اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لے. اس لیے کہ وسوسے اس طرح دور نہیں ہوتے کہ آدمی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پڑ جائے, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لے.
کسی اور مشغلے میں اپنے آپ کو مشغول کر دے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ دعا بکثرت کیا کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول فرما لے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی و ہوای فیما تحب ترضا. کیا عجیب و غریب دعا ہے. یہ حزب الاعظم کے اندر دعا مل جاتی ہے. آپ ایسی دعائیں تلقین فرما گئے کہ انسان کا تصور نہیں کر سکتا. یعنی اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی، یہ اردو کے الفاظ بھی کہہ دے چلے گا، کیا ہے یہ لکھ لینا بعد میں. یا اللہ آنے والے دل میں، میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجیے. تو یہ بھی دعا ہوگی. انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ کبھی بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے. مثلا ہاتھوں سے کچھ کام کر رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آ رہے ہیں. کوئی لمحہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا. لہذا دعا کرو کہ جو فضول خیالات آ رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، یا اللہ یہ خیالات بدل کر آپ کے ذکر اور آپ کی خیشیت میں تبدیل ہو جائے. اور جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو یا آپ کی خشیت کا ہو، یعنی خوف کا، آپ کی یاد کا ہو، آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو، آپ کی جنت کی نعمتوں کا ہو، دوزخ کے عذاب کا ہو، اور آپ کے دین کے احکام کا خیال ہو. اور اے اللہ میرے دل کے خیالات، میری خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جو آپ کو پسند ہو، اور دل صرف اس چیز کی طرف مائل ہو جو آپ کو پسند ہو. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. تو یہ ہے کہ انسان دل ہی دل میں دعا بھی کرے کہ اللہ میرے خیالات کو دور فرماتے، میرے ان خیالات کو ذکر سے بدلتے. تو یہ ہے دلوں میں یہ 2-4 الفاظ کہہ دے تو یہ دعا ہوگی. تو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، یا تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری اس کی حفاظت فرما، میرے اس گناہ سے حفاظت فرما، اس برائی سے حفاظت فرما. تو بس یہ ہے یہ وساوس کے جو سبق تھے. اب جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو وساوس کی، ان درس کو سن لیا کرے. انشاءاللہ اسے بہت تفصیل سے آ گیا. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے وساوس کو عافیت کے ساتھ دور فرما کر اپنے ذکر اور اپنی یاد میں ڈال دیں. دیکھو دماغ کا کام ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. تو جو فضولیات ہے، یعنی ایسے وساوس ہم سوچیں، اس کے بجائے اس کو دوسرے کام میں لگا دو کہ صبح میں مجھے آج کیا کرنا ہے، اٹھ کر پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اتنے بجے کیا کرنا ہے، اتنے بجے کیا کرنا ہے. انسان سوچ کے رکھے اور فوراً یہ دیکھے کہ میرے 10 بجے کا کیا کام تھا، تو اپنے آپ کو ایسا لکھا ہوا ہو کہ یہ کام تھا اور میرے یہ کام کرنا. یعنی اپنے آپ کو ایسا صبح سے لے کر شام تک 10-12 گھنٹے کا کام آپ نے لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دھیان اور توجہ اسی پر رکھو. اچھا میرے 11 بجے کیا کام تھا، اس بک کو اٹھا رہے، اس کو دیکھ رہے، تو آپ کا دماغ جو ہے نا ابھی مشغول ہو گیا کسی اور کی طرف، تو آپ کے اوپر کوئی وسوسہ آئے گا ہی نہیں. کیوں کہ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے. ارے میرے 11 بجے کیا لکھا ہوا تھا، تو بک اٹھا رہے، بک کو دیکھ رہے، کھول رہے، میرے ایک کام ہوا، اب یہ کام کب ہوگا، تو یہ سارا سوچ رہے ہیں. تو خیالات کب آتے ہیں؟ جب فرصت میں بیٹھ جاتے تو خیالات آتے. اس لیے یا تو کسی کے ساتھ میں بات کر رہے ہو، یا کسی کی خدمت کرو، یا کسی کے پاس جا کے بیٹھو، تو کوئی خیالات نہیں آئے گا گناہ کا. فرصت میں بیٹھتے ہیں اور خصوصاً خاص کر کے موبائل کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر خیالات میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.